تاریخ اور موجودہ دور میں غربت سے خوشحالی تک پہنچنے والے افراد کی کہانیاں ہمیشہ متاثر کن اور دلچسپ ہوتی ہیں۔ جتنی زیادہ کسی شخص کی ابتدائی حیثیت کمزور ہو، ان کی کامیابی کی کہانی اتنی ہی زیادہ حیرت انگیز ہوتی ہے۔ قرون وسطیٰ کی دنیا میں غلام سے زیادہ کمزور کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس ویڈیو میں ہم غزنوی سلطنت کے آغاز اور اس کے بانی کی زندگی کا جائزہ لیں گے، جو خود ایک غلام تھا لیکن اس نے ایک وسیع سلطنت قائم کی جو ہندوستان، افغانستان اور ایران پر پھیلی ہوئی تھی، جو ہندوستان میں داخل ہوا اور پہلی بار اسلامی فاتحین کے لیے راستہ کھولا۔ آگے بڑھنے سے قبل کچھ پس منظر جانتے ہیں۔ عباسی خلافت مسلمانوں کی عظیم خلافت 9ویں صدی کے وسط سے ایک مرکزی سیاسی ادارے کے طور پر کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بغداد میں موجود سلطنت کا مرکز اپنے کناروں پر اثر کھونے لگا۔ اس خلا کے دوران ایک مقامی خاندان نے اقتدار حاصل کیا جسے سامانی خاندان کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان عظیم ساسانی ہیرو بیرہام چوبئین کی نسل سے تھا اور اس کا پہلا فرد 8ویں صدی کا ایک فارسی نوبل شخص جس کا نام سامان خدا تھا، جس نے 720 کی دہائی میں زرتشتی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ 1819 میں خراسان میں عباسی گورنر کی بغاوت دبانے میں مدد کرنے کے بعد خدا کے 4 پودوں کو وسطی ایشیا کے چہروں پر حکومت کا انعام دیا گیا، جو مستقبل میں سامانی سلطنت کا مرکز بن گئے۔ نوح کو سمرقند کا حاکم بنایا گیا، یحییٰ کو تاشقند کی حکومت ملی، الیاس کو موجودہ افغانستان کی شہر ہرات دیا گیا اور شاید سب سے اہم طور پر احمد کو فرغانہ دیا گیا۔ ان چاروں افراد نے تقریباً 1892 تک وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں پر اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم رکھی۔ ناظرین، 1892 میں احمد کے بیٹے اسماعیل بن احمد نے شمالی ایران فتح کیا، سفاری اور افریاد خاندانوں کو شکست دی، بکھری ہوئی سامانی ریاستوں کو ایک متحدہ امارات میں تبدیل کر دیا جو کہ رسمی طور پر عباسی خلافت کے ماتحت تھی۔ اسماعیل نے پھر دارالحکومت کو بخارا منتقل کیا۔ سامانی حکمرانوں نے عظیم میدانوں کی غربت کے باعث اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرنے اور خانہ بدوش قبائل کو پیچھے دھکیلنے کی موثر ذمہ داری سنبھال لی۔ 1893 میں اسماعیل نے ایک عظیم مہم چلائی اور تالاس جو کارلوک ترکوں کے دارالحکومت تھا کو فتح کیا اور بڑے پیمانے پر مال غنیمت اور غلام حاصل کیے۔ اس کے بعد مسلسل چھوٹے پیمانے پر مہمات ہوتی رہی جس میں سامانی سرحدی جنگجو میدانوں کے پار چھاپے مارے جاتے۔ اس کے نتیجے میں عباسی خلافت میں ترک غلاموں کی ایک مسلسل آمد ہوتی رہی، لیکن 10ویں صدی کے آخر تک سامانیوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے سامانی فوج نے ترک غلاموں پر سپاہیوں پر بڑھتا ہوا انحصار کرنا شروع کر دیا۔ یہ سابق خانہ بدوش ترک جو کبھی درباری اور شہری خدمات جیسے خادم اور وزیر کے طور پر کام کرتے تھے، سامانی تاریخ کے ساتھ ساتھ زیادہ عام ہو گئے۔ یہ ترک غلام سپاہی جنہیں مملوک یا غلام کہا جاتا تھا، اسلامی دنیا میں سیاسی اور عسکری قوت حاصل کرنے لگے۔ ناظرین، ابو منصور سبکتگین ایک ترک لڑکا تھا جو تقریباً 942 میں موجودہ کرغزستان کے مشرقی علاقوں میں پیدا ہوا۔ اس کا غلام بننا وسطی ایشیا کے میدانوں میں عام طریقے سے یا مختلف قبائل کے درمیان زمین، عورتوں اور طاقت کے لیے جنگ جاری رہتی۔ ایک ایسی چھاپہ مار کارروائی میں سبکتگین کو بختیانی قبیلے نے پکڑ لیا اور اسے تاشقند کے ایک غلام بازار میں بیچ دیا۔ وہاں اسے نصور حاجی نامی ایک تاجر نے خریدا اور اسے نقشاب لے گیا، جہاں اسے ایک سکول میں دیگر غلاموں کے ساتھ تربیت دی گئی۔ اس سکول میں سبکتگین کو جنگی حکمت عملی، گھوڑ سواری، کمان، مختلف ہتھیاروں کے استعمال اور دیگر ضروری مہارتوں کو تربیت دی گئی۔ تربیت کے بعد سبکتگین کو نیشاپور، موجودہ ایران کے علاقے نیشاپور بھیجا گیا، جہاں اس نے ایک ترک غلام سپاہی الپتگین پر نظر پڑی۔ الپتگین جو خود بھی ایک غلام تھا، سبکتگین کے لیے مثالی شخصیت بن گیا۔ الپتگین نے سامانی افواج میں شاندار خدمات انجام دی اور خراسان میں سب سے بڑے اور اہم صوبے کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ 961 میں
سامانی امیر کی موت کے بعد الپتگین نے نیشاپور سے ایک چھوٹی فوج کے ساتھ فرار اختیار کیا اور کئی فتوحات کے بعد غزنی شہر پر قبضہ کر لیا۔ غزنی کی اس فتوحات نے الپتگین کو ایک مضبوط مقام دیا۔ 1963 میں الپتگین کی موت کے بعد سبکتگین نے آہستہ آہستہ اقتدار حاصل کیا۔ 977 میں غزنی کا گورنر بن گیا۔ اپنی پوزیشن اور مضبوط کرنے کے لیے اس نے الپتگین کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی حکمرانی کو وسعت دینے کے لیے جنگی مہمات شروع کر دی۔ سبکتگین نے 977 سے 997 تک حکمرانی کی اور کئی علاقوں کو غزنوی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کے بیٹے محمود نے 998 میں اپنے بھائی کو شکست دے کر سلطنت کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور ہندوستان پر متعدد حملے کیے، جن میں سب سے مشہور حملہ سومناتھ مندر کی فتح تھی۔ محمود نے اسلامی دنیا میں اپنی حیثیت مضبوط کی اور بدھ شکن کے لقب سے مشہور ہوا۔